السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسنٹ ایپیسوڈز اچھی لگ رہی ہوں گی، انٹرسٹنگ لگ رہی ہوں گی. میں نے نیکسٹ ایپیسوڈز میں تھوڑا چینج کیا ہے. اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف. وہ گلے سے آواز نکالنے میں بھی بری طرح ناکام تھا، کیونکہ وہ ان گلے ہوئے ٹیشوز کو نہ نگل سکتا تھا نہ اگل سکتا تھا. وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ انہیں چوئنگم کی طرح چبانے میں بھی ناکام تھا. اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو رہی تھی. وہ صبح تک اس حالت میں وہاں یقیناً ٹھٹر کر مر جاتا اگر خوف یا کسی زہریلے کیڑے کے کاٹنے سے نہ مرتا تو. اس کے جسم پر اب چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے تھے اور وہ بار بار اسے کاٹ رہے تھے. وہ اپنی برہنہ ٹانگوں پر چلنے اور کاٹنے والے کیڑوں کو جھٹک رہا تھا، مگر باقی جسم پر رینگنے والے کیڑے کو جھٹکنے میں ناکام تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ ان چھوٹے کیڑوں کے بعد اسے اور کن کیڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر وہاں بچھو اور سانپ ہوتے تو؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی. آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بیچارگی سے سوچنے میں مصروف تھا. اور میں یہاں مر گیا تو میری لاش تک دوبارہ کسی کو نہیں ملے گی. کیڑے مکوڑوں اور جانور مجھے کھا جائیں گے. اس کی حالت غیر ہونے لگی. ایک عجیب طرح کے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا. تو کیا میں اس طرح مر جاؤں گا؟ یہاں اس حالت میں، بے لباس، بے نشاں، گھر والوں کو پتہ تک نہیں ہوگا. کیا میرا انجام یہ ہونا ہے؟ اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی. اسے اپنی موت سے یکدم خوف آیا، اتنا خوف کہ اسے سانس لینا مشکل لگنے لگا. اسے یوں لگا جیسے موت اس کے سامنے اسے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو، اس کے انتظار میں، یہ دیکھنے کہ وہ کس طرح سسک سسک کر مرتا ہے. وہ درد کی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر اپنی کلائیوں کی ڈوری کو توڑنے پر یا ڈھیلی کرنے کی کوشش کرنے لگا. اس کے بازو شل ہونے لگے. 15 منٹ بعد اس نے ایک بار پھر اپنی جدوجہد چھوڑ دی، اور اس وقت احساس ہوا کہ منہ کی پٹی ڈھیلی ہو گئی تھی. وہ گردن کو ہلاتے ہوئے اسے منہ سے نکال سکتا تھا. اس کے بعد اس نے ٹشوز نکال دیے تھے. اگلے کئی منٹ وہ گہرے سانس لیتا رہا. پھر وہ بلند آواز میں اپنی مدد کے لیے آوازیں دینے لگا، اتنی بلند آواز میں جتنی وہ کوشش کر سکتا تھا. اس کا انداز بالکل بزیانی تھا. آدھے گھنٹے تک مسلسل آوازیں دیتے رہنے کے بعد اس کی ہمت اور گلا دونوں جواب دے گئے. اس کا سانس پھول رہا تھا، یوں جیسے وہ کئی میل دوڑتا رہا ہو، مگر اب بھی کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا. کلائی کے زخم اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے، اور کیڑے اب اس کے چہرے اور گردن پر بھی کاٹ رہے تھے. وہ نہیں جانتا تھا یکدم اسے کیا ہوا، اور بس وہ بلند آواز میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. وہ زندگی میں پہلی بار بری طرح رو رہا تھا. شاید زندگی میں پہلی بار اسے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا. اور اس وقت درخت کے اس تنے کے ساتھ بندھے سسکتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا. وہ موت سے اسی طرح خوفزدہ ہو رہا تھا جس طرح نیو ہیون میں ہو رہا تھا. وہ نہیں جانتا تھا وہ کتنی دیر اسی طرح بے بسی کے عالم میں بلند آواز میں روتا. پھر اس کے آنسو خشک ہونے لگے. شاید وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اب رونا بھی اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا. نڈھال سا ہو کر اس نے درخت کے تنے سے سر ٹکائے ہوئے آنکھیں بند کر لی. اس کے کندھوں اور بازوؤں میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا وہ کچھ دیر میں مفلوج ہو جائیں گے. پھر وہ کبھی انہیں حرکت نہیں دے سکے گا. میں نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کیا. پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے. سالار، میرے لیے پہلے ہی بہت پرابلمز ہیں، تم اس میں اضافہ نہ کرو. میری زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اور مشکل ہوتی جا رہی ہے. کم از کم تم میری
اس پریشانی کو سمجھو، میری سچویشن کو سمجھو، میری مشکلات کو مت بڑھاؤ۔ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے سالار نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ نیچے، بہت نیچے، بہت دور اسلام آباد روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں؟ مائی ڈیئر امامہ، میں تو تمہاری مدد میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ سالار نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ سالار، مجھے طلاق دے دو، پھررائی ہوئی لجاجت آمیز آواز۔ سویٹ ہارٹ، تم کورٹ میں جا کر لے لو، جیسا کہ تم کہہ چکی ہو۔ وہ اب چپ چاپ خود سے بہت دور نظر آنے والی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اس کے سامنے جیسے آئینہ لے کر کھڑا ہو گیا تھا، جس میں وہ اپنا عکس دیکھ سکتا تھا، اور اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی۔ میں نے امامہ کے ساتھ بہت برا مذاق کیا تھا۔ میں اسے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اسے اپنا الفاظ کھوکھلے لگے۔ اگر میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہے تو اس کے بدلے رہائی دلا دے۔ او گاڈ، پلیز پلیز پلیز۔ اس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی نیکیاں گننے کی کوشش کی، جنہیں گنوا سکیا۔ اس وقت پہلی بار اس پر ہولناک انکشاف ہوا کہ اس نے زندگی میں اب تک کوئی نیکی نہیں کی تھی، کوئی نیکی جسے وہ اس وقت اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے بدلے میں رہائی مانگتا۔ ایک اور خوف نے پھر اس کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی خیرات نہیں کی تھی، اور وہ اس پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ ہوٹلز اور ریسٹورانٹس میں ٹپ خوش دلی سے دیا کرتا تھا، مگر کبھی کسی فقیر کے ہاتھ پھیلانے پر اس نے اسے کچھ نہیں دیا تھا۔ اسکول کالج میں مختلف کاموں کے لیے جب فنڈ جمع ہوتے تب بھی وہ ٹکٹس خریدنے اور یا بیچنے سے صاف انکار کر دیتا۔ میں چیریٹی پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کی زبان پر روکھے الفاظ میں صرف ایک ہی جملہ ہوتا، میرے پاس اتنے فالتو رقم نہیں ہے کہ میں ہر جگہ لٹاتا پھروں۔ اس کا یہ رویہ نیو ہیون میں بھی جاری رہا تھا۔ وہ چیریٹی کے علاوہ بھی کسی کی مدد کرنے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایسا کوئی لمحہ یاد نہیں آیا اسے جب اس نے کسی کی مدد کی ہو، صرف امامہ کی مدد کی تھی، اور اس مدد کے بدلے اس نے جو کچھ کیا تھا، اس کے بعد وہ اسے نیکی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ عبادت کرنے کا بھی عادی نہیں تھا۔ شاید بچپن میں اس نے چند بار سکندر کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہو، مگر وہ بھی عبادت سے زیادہ ایک رسم تھی۔ اسے نیو ہیون میں وہ رات یاد آئی جب وہ عشاء کی نماز ادھوری چھوڑ کر بھاگ آیا تھا، اور اس کے ساتھ اس ہوکر کو دیے گئے $50 بھی یاد آئے۔ شاید وہ واحد موقع تھا جب کسی پر ترس آیا تھا۔ وہ مستقل اپنے ذہن کو اپنی کسی نیکی کو تلاش کرنے میں کھنگالتا رہا، مگر ناکام رہا۔ اور پھر اسے اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ کیا تھا جو وہ نہیں کر چکا تھا؟ اس کے آنسو، گڑ گڑانا اور رونا سب کچھ یکدم ختم ہو گیا تھا۔ حساب کتاب بالکل صاف تھا۔ وہ اگر آج اس حالت میں مر جاتا تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوتی۔ 22 سال کی عمر میں وہاں بیٹھے کئی گھنٹے صرف صرف کرنے پر بھی جس شخص کو اپنی کوئی نیکی یاد نہ آئے، جبکہ اس شخص کا IQ لیول 150 ہو اور اس کی میموری فوٹوگرافک، وہ شخص اللہ سے یہ چاہتا ہو کہ اسے اس کی کسی نیکی کے بدلے اس آزمائش سے رہا کر دیا جائے۔ اس میں وہ پھنس گیا تھا۔ What is next to ecstasy؟ اس نے ٹین ایج میں کوکین پیتے ہوئے ایک بار اپنے دوست سے پوچھا تھا۔ وہ بھی کوکین پی رہا تھا۔ مور ایکسٹیسی، اس نے کہا تھا۔ اس نے کوکین لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ There is no end of ecstasy. It is preceded by pleasure and followed by more ecstasy. وہ نشے کی حالت میں اس سے کہہ رہا تھا۔ سالار مطمئن نہیں ہوا۔ No, it doesn't. What happens when it ends? When it really ends? اس کے دوست نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ You know it yourself, don't you? You have been through it off and on.
سالار جواب دینے کے بجائے دوبارہ کوکین لینے لگا۔ اس کے کلائیوں کے گوشت میں اترتی ڈوری اب اسے جواب دے رہی تھی۔ پین، درد، واٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ اس نے امامہ ہاشم سے پوچھا تھا۔ نتھنگنیس، رسی نما کوئی چیز لہراتے ہوئے اس کے جسم پر گری تھی۔ اس کے سر، چہرے، گردن، سینے، پیٹ اور وہاں سے تیز رفتاری سے رینگتی ہوئی اتر گئی۔ سالار نے کانپتے جسم کے ساتھ اپنی چیخ روکی تھی۔ وہ کوئی سانپ تھا جو اسے کاٹے بغیر چلا گیا تھا۔ اس کا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس کا جسم اب جاڑے کے مریض کی طرح تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نتھنگنیس، آواز بالکل صاف تھی۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو نتھنگنیس؟ تحقیر آمیز آواز اور مسکراہٹ اس کی تھی۔ ہیل، اس نے یہی کہا تھا۔ وہ پچھلے 8 گھنٹے سے وہاں بندھا ہوا تھا، اس ویرانے میں، اس تاریکی، اس وحشت ناک تنہائی میں۔ وہ پورا 1 گھنٹا حلق کے بل پورے وقت سے مدد کے لیے پکارتا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا حلق آواز نکالنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ نتھنگنیس سے ہیل، وہ دونوں کے بیچ کہیں معلق تھا، یا شاید نتھنگنیس میں داخل ہونے والا تھا اور ہیل تک پہنچنے والا تھا۔ تمہیں خوف نہیں آتا یہ سب پوچھتے ہوئے کہ ہیل کے بعد کیا آئے گا؟ دوزخ کے بعد آگے کیا آ سکتا ہے؟ انسان کے معتوب اور مغضوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا ہی کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں اشتیاق ہے؟ سالار نے وحشت بھری نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ قبر یا دوزخ یا زندگی میں اس کا ایک منظر؟ بھوک، پیاس، بے بسی، بے یارو مددگاری، جسم پر چلتے کیڑے جنہیں وہ خود کو کاٹنے سے رو آ رہا تھا، مفلوج ہوتے ہوئے ہاتھ پاؤں، پشت اور ہاتھوں کی کلائیوں پر لمحہ بہ لمحہ بڑھتے ہوئے زخم۔ خوف تھا یا دہشت، پتہ نہیں کیا تھا، مگر وہ بلند آواز میں پاگلوں کی طرح چیخیں مارنے لگا تھا۔ اس کی چیخیں دور دور تک فضا میں گونج رہی تھیں، اور جنونی انداز میں بلند کی جانے والی بے مقصد اور خوفناک چیخیں۔ اس نے زندگی میں اس طرح کا خوف کبھی محسوس نہیں کیا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اسے اپنے ارد گرد عجیب سے بھوت چلتے پھرتے نظر آنے لگے تھے۔ اسے لگا کہ اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہیں یا پھر نروس بریک ڈاؤن۔ پھر اس کی چیخیں آہستہ آہستہ دم توڑنے لگیں۔ اس کا گلا پھر بند ہو گیا تھا، اب صرف سرسراہٹیں تھیں جو اسے سنائی دے رہی تھیں۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب مر رہا ہے، اس کا ہارٹ فیل ہو رہا ہے، یا پھر وہ اپنا ذہنی توازن کھونے والا ہے۔ اور اسی وقت اچانک تنے کے پیچھے بندھی ہوئی کلائیوں کی ڈوری ڈھیلی ہو گئی۔ ہوش و حواس کھوتے ہوئے اس کے اعصاب نے ایک بار پھر جھٹکا لیا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے اپنی ہاتھوں کو حرکت دی۔ ڈوری اور ڈھیلی ہوتی گئی، شاید مسلسل تنے کی رگڑ لگتے لگتے درمیان سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے ہاتھوں کو کچھ اور حرکت دی، اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ درخت کے تنے سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو سیدھا کیا۔ درد کی تیز لہروں سے بازوؤں سے گزر گئی تھیں۔ کیا میں بچ گیا؟ کیوں؟ کس لیے؟ معاف ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ اس نے اپنی گردن کے گرد موجود اس پٹی کو اتارا جو پہلے اس کے منہ کے گرد باندھی گئی تھی۔ بازوؤں کو دی گئی معمولی حرکت سے اس کے منہ سے گرا نکل گئی تھی۔ اس کے بازوؤں میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، اتنی تکلیف کہ اسے لگ رہا تھا وہ دوبارہ کبھی اپنے بازو استعمال نہیں کر سکے گا۔ اس کی ٹانگیں بھی سن ہو رہی تھیں۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، وہ لڑکھڑا کر بازوؤں کے بل زمین پر گر گیا۔ ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اس نے دوسری کوشش ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل کی۔ اس بار وہ کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دونوں لڑکے اس کے جوگرز اور گھڑی بھی لے جا چکے تھے۔ اس کی جرابیں وہیں کہیں پڑی تھیں۔ وہ اندھیرے میں انہیں ٹٹول کر پہن سکتا تھا، مگر بازوؤں اور ہاتھوں کو استعمال میں لانا پڑتا، اور وہ اس وقت یہ کام کرنے کے قابل نہیں تھا، نہ جسمانی طور پر نہ ذہنی طور پر۔ وہ اس وقت صرف وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، ہر قیمت پر، اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا، جھاڑیوں سے الجھتا، خراشیں لیتا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس راستے پر آ گیا تھا
جس راستے سے وہ دونوں ہٹا کر اسے وہاں لے آئے تھے، اور پھر ننگے پاؤں اس نے نیچے کا سفر طے کیا۔ اس کے پیروں میں پتھر اور کنکریاں چبھ رہی تھیں، مگر وہ جس ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار تھا، اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وقت کیا ہوا تھا، مگر اسے یہ اندازہ تھا کہ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے۔